فطرت، عبادت اور اخلاقیات کے اعتبار سے ضرورت کا دین ہے، ضرورت کی باتیں ہیں، وہ سیکھنے اور سکھانے کا موقع ہے جمعہ کا بیان۔ چاہے گھنٹے بھر کا بیان ہو یا چند منٹوں کا بیان ہو، بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک وہ پہنچائے، وہ دے جس کی ان کو ضرورت ہے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ضرورت ہے وہ لیں، وہ پوچھیں، اس کی کوشش کریں۔ میں جمعہ کے بیانات میں یا تو ان سوالات کے جواب کی کوشش کرتا ہوں جو لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہوں یا کیے جاتے ہوں، یا پھر مجھے جو لگتا ہے کہ اس وقت جس بات کی زیادہ ضرورت ہے سادہ انداز میں لوگوں تک وہ بات پہنچے۔ آج دو اہم باتیں بتانی، ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ضرورت، اور دوسری ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے بھروسہ کیا ہے، جن پر اعتماد ہے، اعتبار ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اس میں مساجد کے ائمہ، مؤذنین، اذان دینے والے لوگ، اور مسجد کی خدمت کرنے والی جماعت جس کو کمیٹی کہتے ہیں، وہ حضرات ہیں۔ یہ دونوں میرے مخاطب ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی بات کہنے کی توفیق ہو جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جن تک میری یہ بات پہنچے، بھلائی کا ذریعہ بنے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کوئی ایسا کام کرے جو اچھا ہو، جائز ہو، لوگوں کے فائدے کا ہو، گناہ نہ ہو، تو شروعات کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، مگر اب جو شخص یہ عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، ان کو بھی اجر ملے گا، مگر شروعات کرنے والے کو برابر اجر سب کا ملتا رہے گا، یعنی کہ ان کے اجر کا حصہ اس کو بھی ملے گا، لیکن عمل کرنے والوں کے عمل سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے کسی اور کو سورہ فاتحہ سکھائی، اس کو تو ثواب ملا۔ اب یہ بندہ جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، جتنا ثواب اس تلاوت کرنے والے کو ملے گا، اتنا سکھانے والے کو ملے گا۔ ایسے ہی کسی شخص نے کنواں کھودا ضرورت کی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، تو اس کو تو اب اجر ملے گا کہ جو لوگ اس سے وضو کریں گے، غسل کریں گے، کپڑے دھوئیں گے، کھانا بنائیں گے، زمین کی سینچائی کریں گے، خود پئیں گے، ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کنویں پہ بیٹھے اور بالٹی سے، گلاس سے، پیالے سے لوگوں کو پانی پلاتا رہے، یہ خدمت کرے، تو جتنا ثواب کنواں بنانے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح جو شخص کوئی برائی ایجاد کرے، کسی گناہ کی شروعات کرے، اس کو تو اس کا وبال ملنا ہی ملنا ہے، اس کی سزا ملنی ہے،
لیکن اب جو بندہ اس گناہ کو کرتا رہے گا ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اس برائی کی شروعات کرنے والے کو بھی برابر گناہ ملتا رہے گا۔ یہ حدیث اس لیے بتلائی کہ جن لوگوں نے کوئی اچھے کام شروع کیے ہیں، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اب وہ دنیا میں نہ بھی ہوں تو جب تک یہ کام رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت کا یہ جو نظام ہے، یہ جو ترتیب ہے جو آج کل چلتی ہے، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کی جماعت کہتے ہیں، یہ ایک شخص کی محنت اور ایک شخص کی کوشش اور فکروں کا نتیجہ ہے۔ وہ ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ترتیب پر کام کی شروعات انہوں نے عوام میں کی، اور اس محنت کے ذریعے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی زندگیاں دین پہ آئیں۔ غیر مسلم مسلمان بنے، مسلمان نمازی بنے، روزے دار بنے، قرآن خوان بنے، معاملات ٹھیک ہوئے، عبادات اور معاشرت ٹھیک ہوئی، دین کی فکریں پیدا ہوئی، مسجد مسجد، گلی گلی، گھر گھر، کوچے کوچے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، یہ آوازیں اس محنت سے لگی۔ تو جو بندہ اب اس جماعت کے ساتھ لگے گا اور کام کرے گا، جو محنت وہ کرے گا، اس کا برابر ثواب مولانا الیاس صاحب کو مل رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے دینی مدارس ہیں، ان کی شروعات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اب دارالعلوم دیوبند سے جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو پڑھیں گے اور دین کا کام کیا اور کریں گے، یا دارالعلوم دیوبند کی نہج و منہج پہ جو دینی مدارس قائم ہوئے ہیں یا ہوں گے، ان سے جتنا دین کا کام، علم کا کام، اصلاح کا کام ہوگا، قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی جتنی خدمت ہوگی، احقاق حق اور ابطال باطل کی جتنی کوشش محنت ہوگی، تمام کام کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر کبیر سید میر علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے کشمیر میں مسلمان بنے۔ یہاں مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، اور ہماری یہ وادی، ہمارا یہ خطہ اسلام کی بہاروں سے، اسلام کی فضاؤں سے، اسلام کی مہک سے معطر ہوا۔ اب جتنے یہاں مسلمان گزرے ہیں اور اب ہیں اور اب ہماری نسلیں آگے ہوں گی، ان میں سے ایک ایک کا مسلمان ہونا، پھر کسی کا نمازی ہونا، روزے دار ہونا، قرآن خوان ہونا، تہجد گزار ہونا، زکوٰۃ، صدقات، امداد، عطیات، عشر، صدقۃ الفطر، عید کی نمازیں، تراویح، تہجد، عبادت، ریاضت، محنت، دعوت و تبلیغ، جو بھی کوشش کوئی بندہ انفرادی یا اجتماعی کر رہا ہے نا کشمیری، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، امیر کبیر کو اور سید بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو برابر مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ اسی طرح پوری امت جو دین کا کام کر رہی ہے، جو اعمال کر رہی ہے، جو اللہ کے احکام پورا کر رہی ہے اور گناہوں سے بچ رہی ہے، ارادہ اور نیت کرو یا نہ کرو، برابر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے عملوں کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ ہم جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب صرف ہمیں نہیں ملتا، ہمیں بھی ملتا ہے، اور اس 2 رکعت کا ثواب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچتا ہے، چونکہ آپ ہی کی محنت، قربانیوں سے، آپ ہی کی دعوت سے دنیا کے اندر اسلام کی بہار آئی، ہمیں اسلام نصیب ہوا، ہم مسلمان ہوئے، ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو اب جو ایمان والا یہاں ہے، وہ جو بھی اللہ کا حکم پورا کرے گا، صرف لفظ اللہ اللہ ہی کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہے، وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے راستے سے پتھر اور کوئی نقصان دینے والی چیز ہی ہٹائے، وہ مسکرا کر کسی مسلمان سے ملے، سلام کرے، جواب دے، سیکھے سکھائے، مسجدیں جتنی بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، مرکز بن رہے ہیں، ان سب کا ثواب براہ راست حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن پھر ایک ذمہ داری ہے
ہم ارادہ کریں یا نہ کریں یہ ثواب تو حضور تک پہنچ رہا ہے، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ ایک وقت مخصوص کریں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق، کہ وہ تو بغیر نیت اور ارادے کے ثواب ہمارا ان کو مل رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بطور خاص نذرانے کے طور پہ میرا نام لے کے پہنچایا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے فلاں جگہ سے آپ کے لیے یہ نذرانہ بھیجا ہے۔ اتنا بھی ہم نہ کر سکیں تو بے مروتی۔ محسن کے احسان کو یاد رکھنا اور محسن کو یاد کرنا یہ حق ہے۔ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، ہم کچھ بھی کریں حضور پر احسان نہیں ہو سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں نام تو پیش ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کچھ نہ ہو سکے وہ 1 روپے کی طاقت رکھتا ہے، 100 روپے 10 روپے کی طاقت رکھتا ہے، کبھی صدقہ کرتا ہے نا تو نیت کرے کہ یا اللہ یہ جو صدقہ میں نے کیا ہے نا اس کا ثواب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ جو 2 رکعت اس وقت نفل میں پڑھ رہا ہوں نا آپ کی توفیق سے، تو اس کا ثواب میں حضور کی خدمت میں بخشنا چاہتا ہوں، حضور تک پہنچا۔ یا اللہ یہ جو مجھے 5 منٹ ملے ہیں اس میں جو میں نے تلاوت کی ہے اور یہ جو ذکر اذکار کیے ہیں، یہ جو دعا کی توفیق ہوئی ہے، یہ جو نفلی روزہ ابھی محرم کا رکھا، عاشورہ کا اور عرفے کا رکھا، یا اللہ اس کا ثواب حضور کی خدمت میں میرے نام کے ساتھ پہنچا دے۔ تو جب روزانہ میرے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کوئی نذرانہ پہنچے گا تو حضور کی توجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں باپ اپنی اولاد ہی کے لیے تو گھر بناتے ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں گھر والے، لیکن کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کے لیے بطور خاص لے کے آتا ہے کہ یہ گفٹ میں نے تمہارے لیے لایا، تو کتنی خوش ہوگی؟ وہ بھول جاتی ہے کہ سارا گھر میرے لیے ہے، یہ فریج، واشنگ مشین، یہ کولر، یہ گیس چولہا، یہ سب میرے لیے ہے نا، وہ بھول جاتی ہے۔ وہ جو آپ نے 10 روپے کی خاص طور پہ چیز لا کے دیتی ہے نا اس کی ایک عظمت ہوتی ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ سب کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ ایسا کریں آتے وقت آپ ایک آئس کریم لے آئیں، بچے کو بلائیں کہ بیٹا میں تو تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، سب تمہارا، لیکن یہ مجھے تمہاری یاد آئی تھی بازار میں تو میں تمہارے لیے آئس کریم لایا 10 روپے کی۔ تو بچے کے دل میں کیا محبت پیدا ہوگی؟ آپ دوست کو اپنے گھر بلائیں، کھلائیں پلائیں، اور نکلتے وقت 2 دوستوں میں سے ایک دوست کو کہیں آپ سے بات کرنی ہے، اس کو کنارے پہ کر کے اس کو عطر کی 50 روپے کی ایک چھوٹی سی شیشی دے دیں کہ میرے پاس ایک ہی تھی، میں نے سوچا یہ تمہیں دے دیں۔ تو وہ جو آپ نے 10,000 روپے کا وازوان کھلایا نا اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو 50 روپے کی شیشے سے پیدا ہوگی، کیونکہ آپ نے بطور خاص کسی کو دی۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ ایک وقت نکالے اور وقت نکال کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت کے لیے نذرانہ بھیجے۔ کچھ نہ ہو سکے تو ایک معمول بناؤ کہ روزانہ کسی جگہ باوضو بیٹھ کر بسم اللہ سمیت 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس اتنا تو پڑھ لو نا، 1.5 منٹ یا 2 منٹ لگتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تب، یا نماز سے فارغ ہو کے موقع ہے تب مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیں، اور بس دل میں سوچیں کہ یا اللہ یہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں، تیری رضا کے لیے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانے کے لیے پڑھا ہے، یا اللہ اس تلاوت کا ثواب حضور کو پہنچا۔ تو 3 قرآن مکمل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جنت میں ایک محل 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ روزانہ آپ کی طرف سے جنت کا ایک محل اور 3 قرآن کا ثواب جو حضور کی خدمت میں پیش ہوگا، کیا حضور کی توجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مرتے وقت پھر ضرورت پڑے گی، قبر میں حساب و کتاب، سوال و جواب پہ ضرورت پڑے گی، میدان محشر میں ضرورت پڑے گی، حساب و کتاب کے وقت ضرورت پڑے گی، میزان پہ ضرورت پڑے گی، شفاعت کے وقت ضرورت پڑے گی، جنت میں داخلے کے وقت ضرورت پڑے گی، درجات کی بلندی کے لیے ضرورت پڑے گی، اور خدا نخواستہ جہنم میں جانا پڑا تو سفارش ہوگی یا وہاں سے حضور کی شفاعت کے صدقے میں آزادی نصیب ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی اپنا معمول بنائیں کہ چلو کسی دن سورہ یاسین پڑھیں گے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، کسی وقت 100 دفعہ درود شریف کسی دن بیٹھ کے پڑھ، جیسا موقع ہو۔ کبھی موقع ہو تو 2 رکعت نفل، کبھی کچھ صدقہ۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ حضور۔
ایک تو یہ ضروری بات تھی جو بتانی تھی، یہ آپ سب کی اور میری ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے اور ہمیں حضور کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت، یہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی، کامیابی، کامرانی، نجات، صلاح و فلاح، فوز و نجاح کا ذریعہ ہے۔ بندہ اتنا بھی نہ کر سکے تو محروم ہے، اتنا بھی نہ کر سکے تو وفادار نہیں غدار ہے، اتنا بھی نہ کر سکے تو یہ جفا بردار ظالم، جس کو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کہ یہ 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، یہ 1440 منٹ میں سے 14 منٹ بھی نہیں نکال سکتا ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، 14 نہیں 10 منٹ بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتا، تو یہ کیسے سمجھتا ہے کہ کل سفارش کریں گے حضور؟ کیا حق بنتا ہے اس کا؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں کچھ نہ کچھ روزانہ میں کس کے لیے بھیجوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہم سب کی عامت المسلمین کی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت ہے ائمہ کی، ان کی ذمہ داری، مسجدوں کے مؤذنین کی اور مسجدوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، اس میں متولی ہوتا ہے جس کو چیئرمین کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں، پہلے خادم کہا کرتے تھے، اب نام بھی انگریزی آ گئے ہے نا، انتظامیہ مجلس کی جگہ اب کمیٹی کا نام، اور خادم کی جگہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین کا نام۔ پھر جب ان سے کام کرا لیتے ہیں، جب حساب و کتاب میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اسی چیئرمین کو کہتے ہیں یہ چور مین ہے، پہلے تو چیئرمین کرسی پر بٹھایا، اب جب حساب و کتاب میں گڑبڑ ہوتی تو کیا بنا؟ چور مین، پھر اس کو ہٹاؤ، پھر پریزیڈنٹی بدلتی ہے، سیکٹری بدلتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ میں بھی تکبر ہے، ان الفاظ میں بھی عجیب و غریب کے تعفن اور بدبو ہے۔ خادم کا لفظ ہوتا، خدمت گزار ہوتے تو مسجد کا متولی بھی جھاڑو دیتا، خدمت گزار ہوتے تو مسجد کا متولی بھی مسجد کے کام کرنے کو فخر سمجھتا۔ آج عام پبلک کرے گی، ہر جگہ نہیں ہے لیکن عموماً یہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کرسی پر بیٹھے گا، چیئرمین صاحب کرسی پر بیٹھے گا، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مولوی صاحب کی اور امام کی بھی ذمہ داری ہے۔ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ میری زندگی رہی تو اس پر بات کروں گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو شاید معلوم ہوگا، ہمارے قریب میں بستی ہے کرمبورہ، وہاں ابھی کچھ وقت پہلے ایک حادثہ ہوا ہے، غلام احمد بٹ صاحب ہیں وہاں اور فیاض احمد بٹ صاحب، یہ دو صاحب ہیں، دو بھائی ہیں، ان کا مکان جل گیا۔ ان کی بچی کی شادی تھی، اپنی بچی کے لیے شادی کے موقع پر جو کچھ سامان لاتے ہیں نا، کپڑے ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا سونے کا زیور ہوگا، سب کچھ ہی جل گیا، نہ گھر رہا، نہ سامان رہا، نہ شادی کے لیے کوئی انتظام رہا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ تعاون کریں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، 2-4 جوان ثواب کی نیت سے اٹھیں، کہ جو چند قدم آپ کے لگیں گے نا جمع کرنے میں، آج سب نیت کرو کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک امتی کی خدمت کے لیے صفوں میں چلوں گا، ہر قدم پر ثواب ملے گا، ہاتھ پھیلاؤں گا اس پر ثواب ملے گا، اس کا ثواب میری طرف سے حضور کی خدمت۔ اس لیے کچھ جوان اٹھ جاؤ، اور جو آپ نے نیت کرو کہ یہ ثواب کس کے لیے؟ حضور کے لیے، شروعات ابھی سے کرو، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جتنا بھی ہو اس وقت دیں، اور نیت کریں کہ یا اللہ حضور کی امت کا ایک گھر، ایک گھرانہ متاثر ہے، پریشان ہے، اس کے لیے جتنی توفیق ہے میں دے رہا ہوں، اس کا ثواب میں حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ حضرات کی بھی میری بھی ذمہ داری ہے، موقع پر پہنچیں اور اس کے بعد دیکھیں ان کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر میں بات کریں، اگر کسی سے سونے کی ایک چھوٹی موٹی انگوٹھی یا رنگ ہو سکتا ہے، کوئی بالی جھمکا تیلی ہو سکتی ہے، کوئی گھڑی ہو سکتی ہے جو لگتی ہے دلہنوں کو، کوئی چپل اور جوتا دے سکتا ہے، کوئی دلہن کے لیے کپڑے کے 2 جوڑے دے سکتا ہے، کوئی شال دے سکتا ہے، تو کوشش کریں میں خود یا اپنے فرینڈ سرکل میں محنت کر کے دوستوں یاروں سے جمع کر کے میں یہ پہنچاؤں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آیا قیامت کے دن جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس وقت ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس نے دنیا میں جو صدقہ کیا ہوگا نا، یہی صدقہ ابر کی طرح چھاتے کی طرح اوپر آئے گا، اسی کے سائے میں بندہ قیامت کے دن رہے گا۔ اس سے صدقہ کیا کرو۔ اور صدقے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، صدقہ کرنے سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حادثات کی موت سے بچاتے ہیں۔
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے بھرپور تعاون کریں، جلدی جلدی صفوں میں گھوم کر جتنا کسی سے ہو سکتا ہے بھرپور تعاون کرے، مدد کرے، امداد کرے، اور اس کے علاوہ بھی ہم پر حق انشاءاللہ العزیز اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم میں سے ہر بندہ جو کچھ کر سکتا ہوگا کرے گا، اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ، بات چلائیں فلاں جگہ ایک ضرورت مند ہے۔ اور ایسے حادثات کبھی بھی کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہو رہے ہیں یہ حادثات، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، کیا فرق پڑتا ہے 10 کوریا کمبل میں سے ایک میں دے دوں وہاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ 4-5 ٹی سیٹ رکھے ہوئے ہیں شو الماری میں، ایک ٹی سیٹ پہنچا دوں، 15 بستر رکھے ہوئے ہیں، ایک بستر پہنچا دوں، کوئی لوڈ نہیں ہے۔ اس طرح میرے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے، میری بیوی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بہو ہے، ان سے بات کروں تو گھر میں کسی کے پاس سونے کا کوئی چھوٹا موٹا زیور ہو، پرانا ہی کیوں نہ ہو، وہی دے دوں۔ اور دوستوں یاروں سے کہہ کے ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں، حاجت مندوں کی خدمت کے لیے جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں کروں، انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفیں بنا کر بیٹھیں، درمیان میں جگہ خالی ہے، آگے آ جائیں۔